لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ کتنی کلیئر انسٹرکشن ہے! تو یہ بھی ان آیات کا پس منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعوت ولیمہ تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اس موقع کی آیات ہے یہ کہ اس موقع پر ولیمے کے بعد لوگ وہیں پر بیٹھے رہے، باتوں میں لگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے کام اور ذمہ داریاں تھیں، مقام اور مرتبہ بھی ان کا بہت بلند تھا۔ ہمارے اوپر دنیا کی تھوڑی تھوڑی سی اپنی پرسنل گھروں کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور اگر ہمارا ٹائم اوپر نیچے ہو جائے تو ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ذمہ داری اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ تو جب اس طریقے سے لوگ آپ کے وقت میں، ظاہر ہے کہ اس طرح سے بیٹھے رہنا ان کے وقت میں پریشانی کا باعث یہ چیز بن رہی تھی، تو آپ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، اور اس کے ذریعے سے دیکھیں ہمیں بھی کتنا اہم سبق ملتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا اجازت نہ چلایا کرو، یعنی کسی انویٹیشن پہ ہی، کسی دعوت پہ ہی کسی کی طرف جایا جائے، اور پھر نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، یعنی اتنا بیٹھے کہ کوئی کھانے کا ہی انتظار کرتے رہیں۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو پھر ضرور جاؤ، یعنی بعض لوگ این اس وقت سرپرائز وزٹ ڈالتے ہیں جب کسی کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اب اس وقت نہیں پتا ہوتا اگلے بندے کا اپنے کھانے کا بھی انتظام ہے کہ نہیں، تو یہ دوسرے کے لیے مشقت کا باعث بن سکتی ہے۔ اور پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ نہیں، بعض دفعہ راتوں کو بہت بہت دیر تک مہمان کھانے سے فارغ ہو کے بھی بیٹھے رہتے ہیں، اب وہ جو میزبان ہے وہ تھکا ہوا بھی ہے، اس کے دماغ میں یہ بھی ہے کہ مہمان کے جانے کے بعد میں نے کچن سمیٹنا ہے، میں نے کام کرنا ہے، سونا ہے، مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے، مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ اب وہ نہ کہہ سک رہا ہے نہ وہ بیٹھ سک رہا ہے، تو کتنی اذیت ہوتی ہے نا۔ تو اس موقع پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جس کھانے کی دعوت پہ بلایا گیا اب وہ ہو گیا، آپ وقت پہ وہاں سے چلے جائیں، لمبی لمبی باتوں میں وہاں پر مجلس قائم کر کے نہ بیٹھے رہیں۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔